وہ دعا جو تم شدت سے چاہتے ہو کہ قبول ہو جائے، جو دعا تم ایک لمبے عرصے سے مانگ رہے ہو، وہ دعا جو تمہیں بے چینی میں ڈالے ہوئے ہے، وہ دعا جس کی قبولیت کی لگن تمہیں اللہ کے قریب لے گئی، وہ دعا اللہ کیسے رد کر سکتا ہے؟ دعائیں رد نہیں ہوتیں، بس ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت تک تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، دعا کرتے رہنا ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، یقیناً اس کا کیا گیا فیصلہ تمہارے حق میں سب سے بہترین ہوگا۔ اگر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس آزمائش سے نکالنے کے لیے وہ انتظامات بھی فرماتا ہے۔ لوگوں سے امیدیں لگا کر تمہیں کیا حاصل ہوا؟ کیا ملا لوگوں کو اپنے دکھ سنا کر؟ اور اگر اب تم نے اللہ کی طرف رجوع کیا ہے، اس سے امید باندھی ہے، تو یقین رکھو وہ غلط نہیں ہونے دے گا۔ وہ تمہاری لگائی ہوئی امید کی لاج ضرور رکھے گا۔ اللہ نے جس چیز کا تمہارے لیے انتخاب کر رکھا ہے وہ تمہارے لیے سب سے بہترین ہوگا، اور جو چیزیں اللہ نے تمہارے حق میں لکھی ہیں وہ تم تک ضرور پہنچیں گی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ دعا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے، جو نصیبوں کو بدل سکتی ہے، جو مقدر کی لکیروں کو تمہاری خواہش کے مطابق کر سکتی ہے، کھوئی ہوئی چیزیں تمہیں واپس دلا سکتی ہے، جو تم سے چھن جائے اسے واپس لا سکتی ہے۔ اگر دعا چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے تو پھر تمہاری خواہش تو بہت ہی چھوٹی سی ہے، اس کا پورا ہونا ناممکن تو نہیں۔ دعائیں جب رنگ دکھاتی ہیں تو تمہارا روتا دل مسکرانے لگتا ہے، بھیگی آنکھوں میں خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت تمہیں وہاں تک لے جاتی ہے جہاں انسانی عقل بھی نہیں پہنچ سکتی۔ دعائیں بچھڑے ہوں کو ملوا سکتی ہے، دعا دکھی دلوں کی تسکین ہے۔ دعا وہ سب کر سکتی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ صبر کا دعاؤں کی قبولیت میں بڑا اہم حصہ ہوتا ہے۔ دعا تمہیں ناممکن کے وسوسوں سے نکال کر ممکن تک لے جاتی ہیں۔ صبر آ جائے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ جب صبر آ جاتا ہے تو انسان اپنی پریشانی اللہ کو سونپ کر خود آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کو کسی چیز کا ملنا یا نہ ملنا اداس نہیں کرتا۔ زندگی صرف غموں کی ہی ملکیت نہیں، غموں کے بعد خوشیوں کا آنا لازم ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وقت ایک سا رہے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری زندگی میں صرف خزاں کا موسم رہے؟ زندگی تو گر کر دوبارہ اٹھنے کا نام ہے۔ آزمائش سب پر آتی ہے، اور آزمائشوں پر صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جو اللہ سے اچھے کی امید لگائے رکھتے ہیں، جو یقین کی ڈور نہیں چھوڑتے، جو اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ بے شک تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے لیے چنا گیا وقت ہی سب سے بہترین وقت ہے۔ مستقبل کی فکروں میں مت پڑو، جو یہاں تک لے آیا ہے اس نے یقیناً آگے بھی
تمہارے لیے بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا۔ وہ مہربان رب تو انسان کو آزمائش میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے آزمائش سے نکالنے کا بندوبست کر کے رکھتا ہے، تو پھر کیوں یہ سوچ رہے ہو کہ وہ تمہیں بھول چکا ہے یا وہ تمہیں تمہاری پکار کا جواب نہیں دے رہا؟ جو رب پتھر کے نیچے موجود چھوٹی سی چونٹی سے باخبر ہے، وہ تمہارے دکھوں سے اور تمہاری پکار سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ یقیناً وہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے دکھوں سے کیسے نپٹنا ہے، تمہیں درد کی کیفیت سے نکال کر سکون کی قوت سے کیسے آشنا کروانا ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے ان راتوں سے جو تم نے جاگ کر رو کر گزاری۔ وہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی تکلیفوں پر، اس کا اجر اللہ کے ہاں بہت ہے، وہ ضائع نہیں کرتا تمہارا صبر۔ اور اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ تم ایک عرصے سے ایک ہی دعا مانگ رہے ہو اور وہ قبول نہیں ہو رہی، تو یہ مت سوچنا کہ اس دعا کی قبولیت کبھی ہوگی ہی نہیں، بلکہ اگر تم ایک ہی دعا بار بار مانگ رہے ہو تو یہ اس بات کی واضح نشانی ہے کہ اس دعا کی قبولیت تمہاری قسمت میں لکھی جا چکی ہے۔ اللہ بس ایک مقرر وقت پر تمہیں وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ تم دعا مانگتے رہو اور انتظار کرو اس کے فیصلے کا۔ بے شک اس کا فیصلہ سب فیصلوں سے بہترین ہوگا۔ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں ہوتی، بس وہ اپنے وقت پر اپنا رنگ دکھاتی ہیں۔